دوستو، آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستو، آج آپ کے لیے کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی اور برج بھاشا کے موضوع پر ہم آپ کو پڑھائیں گے، اور یہ موضوع آپ کے لیے بڑے اہم ہیں۔ آپ جے مینس میں ہیں، UPSC میں ہیں، یا MA اردو یا PhD کے امتحان میں مصروف ہیں، تو یہ سب آپ کے لیے ہی بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ زبانیں ہمارے لیے امتحان میں بہت زیادہ آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیں کہ مغربی ہند کی 5 بولیوں کو 2 گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں نمبر 1 برج بھاشا ہے، دوسرے نمبر پر ہے کھڑی بولی۔ کھڑی بولی کو سب سے پہلے ہندوستانی زبان کا نام گریرسن نے دیا ہے۔ تو مغربی ہند کی وہ بولی جو مغربی روہیل کھنڈ، دوآبا اور پنجاب کے ضلع امبالہ میں بولی جاتی ہے، اس کو کھڑی بولی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے گریرسن نے اسے ہندوستانی کا نام دیا۔ بہت سوال آتا ہے کہ سب سے پہلے کھڑی بولی کو کس نے ہندوستانی بولی کا نام دیا، تو وہ گریرسن ہے۔ مغربی ہندی کی دوسری بولیوں کی بنسبت اردو کھڑی سے زیادہ قریب ہے۔ اس طرح اردو اگر ایک طرف پنجابی سے مختلف ہے تو دوسری طرف برج بھاشا سے بھی۔ ہندوستان میں بھی اس کی ہمسایہ بولیوں برج بھاشا وغیرہ کی طرح عربی فارسی الفاظ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ وہ اس کا جزو سمجھے جانے لگے، اور دیہاتوں میں صحیح الفاظ بگڑ کر کچھ سے کچھ ہو گئے، جیسے والدہ۔ ٹھیک ہے نہیں، تو والدہ کو یہ صحیح الفاظ ہے، صحیح لفظ ہے، تو اس کو ہم بگاڑ دیتے ہیں، گاؤں میں یعنی کہ دیہاتوں میں والدہ کہتے ہیں۔ بے کا استعمال ہوتا ہے، واؤ کی جگہ بے کا استعمال ہوتا ہے تو والدہ کہتے ہیں، اور مطلب کو ہم مطبل کہتے ہیں، جبکہ صحیح لفظ ہے مطلب، لیکن اس کو بگاڑ کر اس کو مطبل کہتے ہیں۔ یہ کھڑی بولی کے الفاظ ہیں۔ مطلب کو مطبل وغیرہ پوری ہندوستانی اور مغربی ہندوستانی میں تلفظ کی سطح پر بعض اختلافات ہیں۔ مغربی ہندوستان میں نون اور لام کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے۔ اس طرح جمع میں حالت مفعول کا اختتام اکثر نون پر ہوتا ہے، جیسے عورتان اور دنان۔ یہ نون غنہ آ گیا تو اس کا اختتام کا مطلب ہے ختم، یعنی کہ جہاں ہمارا لفظ ختم ہو رہا ہے تو وہاں ہم استعمال کرنا ہے نون کا، یا نون غنہ ہو یا نون ہو پورا۔ اسی طرح حال میں مارتا ہوں، ٹھیک ہے نا، حال مارتا ہوں کے ساتھ ماروں ہوں، وہ مارے ہے، تو مارے ہے وغیرہ بھی ملتے ہیں، لیکن یہ شکل قدیم اردو میں پائی جاتی ہے۔ فعل کی یہ شکل خصوصاً میر تقی میر، سودا، غالب اور ذوق کے یہاں نظر آتی ہے۔ اب خاص بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی، یعنی کہ یہ بولی جو ہے مغربی روہیل کھنڈ، دوآبا کے شمالی حصے اور پنجاب کے ضلع امبالہ میں بولی جاتی ہے۔ گریرسن کھڑی بولی کو ہندوستانی کا نام دیتا ہے، یعنی سب سے پہلے کھڑی بولی کا ہندوستانی نام کس نے دیا؟ گریرسن۔ یہ یاد ہمیں رکھنا ہے۔ اور روہیل کھنڈ جو ہے دوستو بدایوں، بریلی اور اس کے آس پاس کے اضلاع جو ہیں یہاں بولی جاتی ہے یہ زبان۔ برج بھاشا، بہت سوال آتا ہے برج بھاشا پہ، یہ آپ کے لیے بہت اچھے نوٹس ہیں دوستو۔ برج بھاشا یعنی کہ برج بھاشا کو مغربی ہند کی نمائندہ بولی کہا جاتا ہے۔ برج بھاشا کو کس کو نمائندی بولی کہا جاتا ہے؟ برج بھاشا کو کہا جاتا ہے، اور یہ مغربی ہند کی 5 بولیوں میں سے ایک ہے۔ تو اگرچہ برج بھاشا کا مرکز متھرا ہے، کہاں ہے؟ متھرا، جو UP میں ہے، لیکن یہ جنوب میں آگرہ، بھرت پور، دھولپور، گوالیر، جے پور، مشرقی اضلاع تک رائج ہے۔ اضلاع جو ہے ضلع کی جمع ہے دوستو، ضلع یعنی کہ ڈسٹرکٹ، اور بہت سے ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں اضلاع میں تک رائج ہے۔ اسی طرح شمال میں گڑھوال جو پہاڑی علاقہ ہے، ضلع کے مشرقی حصوں میں بولی جاتی ہے۔
شمالی سرحد میں بلند شہر ایٹا، علی گڑھ، مین پوری، بدایوں، بریلی سے ہوتی ہوئی نینی تال کے ترائی پرگنوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ برج بھاشا کا حوالہ سب سے پہلے ہم کو میر من کے ہاں ملتا ہے، بعد میں سر سید احمد خان نے آثار و سنادید میں اس کا تذکرہ کیا ہے، مگر اس سے قبل مرزا خان نے اپنی کتاب تحفۃ الہند میں اس کی گرامر کا خاکہ درج کیا ہے۔ یہ کتاب 1875 کی تصنیف ہے۔ اکبر نے زمانے میں برج بھاشا کو بہت ترقی تھی، کیونکہ اکبر نے اپنا پایا تخت جو تھا، یعنی کہ راجدھانی جو تھی اکبر بادشاہ نے، وہ دلی نہیں بنایا بلکہ آگرہ بنایا تھا، اس لیے برج بھاشا کو سب سے زیادہ ترقی اکبر کے زمانے میں ملی تھی، یہ سمجھیے آپ، کیونکہ اس نے دلی کے بجائے آگرہ کو پایا تخت بنایا تھا۔ آگے یہ بات، جس کے نتیجے میں 16ویں صدی سے 18ویں صدی تک شمالی ہند میں ادبی حیثیت سے برج بھاشا کا بول بالا رہا تھا، کیونکہ اکبر کے زمانے میں اکبر نے برج بھاشا کو پروان چڑھایا۔ اکبر نے برج بھاشا میں شاعری بھی کی تھی، اس لیے اس کا چلن زیادہ بھی ہوا۔ اکبر کا نورتن کون تھا؟ عبد الرحیم خان خانہ، یہ ان کے نورتن تھے کہ عبد الرحیم خان خانہ بھی برج بھاشا کا مشہور اور مقبول شاعر تھا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں سورداس، تلسی داس، میرا بائی کی شاعری بھی برج بھاشا کے اثرات پر پوری طرح نمایاں ہیں۔ برج بھاشا کو مغربی ہندی کی نمائندہ بولی کہا جاتا ہے۔ ماہر لسانیات نے برج بھاشا کو شور سینی یعنی کہ اپبھرنش کی سچی جانشین کہا ہے، کیونکہ برج بھاشا مغربی ہندی کی دوسری بولیوں کے مقابلے میں شور سینی، اپبھرنش اور شور سینی پراکرت کی مجموعی خصوصیات کی حامل رہی ہے۔ برج بھاشا، یاد رکھیے گا کہ برج بھاشا کا مرکز جو ہے متھرا کا علاقہ ہے، لیکن یہ آگرہ، بھرتپور، دھولپور، کرولی اور ریاست گوالیار اور جے پور کے مشرقی اضلاع تک بھی پھیلی ہوئی تھی۔ شمالی ہند میں گڑگاؤں ضلع مشرقی حصوں میں بھی رائج ہے۔ برج بھاشا بڑی مشہور ہے۔ دوستو، یہ تھا برج بھاشا اور کھڑی بولی یا ہندوستانی بولی۔ یہ نوٹس آپ کے لیے بڑے اہم ہیں، ان کو یاد رکھیے گا، ان کو آپ اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیجئے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔